أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سورة البقرہ آیت 286 جو آخری آیت ہے سورۃ البقرہ کی. اس کا ابتدائی حصہ جس پر کل بات ہو چکی ہے اور یہ آخری حصہ ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا نہیں، تو آخذنا پکڑ ہم کو، ان اگر، ان نسینا اگر بھول گئے ہم، اگر بھول گئے ہم، او یا اخطأنا خطا کی ہم نے، غلطی کی ہم نے. یہ جو حصہ شروع ہوا ہے آخری حصہ، اس میں دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح مانگو، قل، اس طرح کہو. اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ سن چکے ہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو یہ جب نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی، یہ تلاوت کی یہ آیات. صحابہ کرام نے پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھ رہے تھے تو ہر آیت پر دعا کا جو ہر جملہ مکمل ہوتا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی کہ قد فعلت، قد فعلت، کیا ایسا کر دیا ہم نے، قبولیت کی بشارت دی گئی. تو ہم بھی جب یہ دعا مانگیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ قبول ہے، دعائے معصورہ ہے، تو کس قدر حوصلہ بلند ہو اور خوب خشوع و خضوع کے ساتھ اس دعا کو مانگے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اس طرح مانگنا چاہیے. اے ہمارے پروردگار، ہم سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے تو آپ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے. بھول چوک کا مطلب یہ ہے کہ بلا ارادہ صحیح راہ چھوڑ دے، غیر اختیاری طور پر ذہن کے ہزارویں حصے میں بھی نہ ہو کہ مجھے صحیح راستہ چھوڑنا ہے، صحیح طریقہ چھوڑنا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر بھی یوں دعا کر رہے ہیں کہ ہماری پکڑ مت کیجیے گا. اور آپ حدیث سن چکے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے بھول چوک کو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا ہے. یہ تمام جو دروس ہوتے ہیں نا قسطوں میں ہیں، تو کچھ چیزیں پہلے بیان ہو چکی تو میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ آپ سن چکے ہیں. اگر کسی نے نہیں سنا تو اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا اس یہ بات ہے کہ امت محمدیہ کے لیے بھول چوک کو معاف کرنے کا پہلے ہی اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا ہے. اور بھول چوک کا مطلب آپ سن چکے کہ بلا ارادہ صحیح راہ چھوڑ دے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مطلب بندہ اچھی طرح سمجھ لے، اس لیے میں دوہرا دیتا ہوں.
تو ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے تو اس کو معاف فرما دیجیے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اب یہ دعا کا دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے سن لیا کہ ہر حصے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی جاتی کہ قد فعلت، قبولیت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اے ہمارے پروردگار، و اور لا نہیں، تحمل رکھ، علینا ہمارے اوپر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ رکھا تو نے اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے تھے، جو ہم سے پہلے گزرے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم نازل نہ فرمائیے گا کہ جس میں بہت زیادہ دشواری ہو، جیسے کہ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، پہلی امتیں، ان پر اس طرح کے احکامات آئے ہیں، اور ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایسے احکامات آئے۔ مثلا بنی اسرائیل کو ہم لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم تھا کہ کپڑے میں جہاں گندگی لگ جائے تو اس جگہ کو دھونے سے بھی پاک نہیں ہوں گے وہ کپڑے، اس جگہ کو کاٹ دے۔ یا ان کے لیے زکوٰۃ میں حکم تھا کہ چوتھائی مال نکالے۔ اب دیکھیں امت محمدیہ کے لیے کتنی آسانی ہے کہ کپڑوں میں کہیں گندگی لگ گئی تو اس کو دھو دیں، وہ پاک ہو جائے گی، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یا زکوٰۃ کو ہی دیکھ لیں، زکوٰۃ ہمارے یہاں صرف 2.5% ہے، تو 2.5% اور کہاں 1/4، کتنا فرق ہے۔ تو بنی اسرائیل نے چونکہ حجت بازی بہت زیادہ کی تھی، بہت نافرمانیاں کی تھیں، تو ان پر سخت احکامات آئے۔ اب یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اب تو احکامات نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معنی اور ہر مفہوم میں آخری رسول ہیں، اور آپ نے تمام تعلیمات پہنچا دیں۔ تو آج جب ہم یہ دعا مانگیں گے، اور مانگنا ہے کہ ہم پر ایسا حکم نہ آئے جو سخت ہو، تو اب تو حکم آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم تو نہیں آ رہا، لیکن جو احکامات آ گئے جس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہے، تو یہ ایک طرح سے اعتراف نعمت ہے، نعمت کا اعتراف، شکر نعمت ہے کہ آپ نے ہم پر جو احکامات نازل کیے، ہمیں جو دین کی ہدایات کی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو آپ کے قوانین ہیں وہ بہت ہی سہولت والے ہیں۔ اور آپ اسی آیت کے شروع میں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا ہے امت محمدیہ کو جو ان کی گنجائش سے باہر ہو، اور اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کا منکر شمار ہوگا، ان آیات کا انکار کرنے والا ہے۔ تو ہر حکم جو ہے وہ قابل عمل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف احکامات پر عمل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم جس دور میں ہیں، یہ بے دین
دور ہے، یعنی اس دور کے اندر، دور بذات خود تو برا نہیں ہوتا، اس دور میں بسنے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو معاشرے میں ہر طرف غلط عقیدے، غلط اعمال پھیلے ہوئے ہیں، اور معاشرہ صحیح کام کرنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ایسے لا ہیں، ایسے قوانین ہیں، ایسے اصول ہیں کہ جو صحیح راستے پر چلنے کے لیے جو ہے سازگار نہیں ہے، تو اس میں پھر حوصلہ، ہمت، دعا، اس سے بہت زیادہ کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس دعا کے آخری جو 2 حصے ہیں، آخری حصہ مطلب اس پر ہم انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت کے اندر بات ہو جائے۔ تو اللہ تعالی یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔